اجتماعی قتل ہوا ہے. ہم سارے جتنے بھی لوگ پختونخوا کے ہیں ہم شرمندہ بھی ہے اپنے مہمانوں کے سامنے کہ ٹورسٹ آئے تھے اور کیا ہوا. قصوروار وہ جو شہید ہوئے وہ قصوروار 3 مہینے اسمبلی کو تالے لگائے. اسمبلی میں نو کانفیڈنس موشن کا کوئی طریقہ کار آپ اختیار کرنا چاہتے ہوں حکومت گرانے کے لیے؟ ہم نہیں گرا رہے، یہ خود گرنے والے. لیکن جو نام آپ نے لیے ایم آئی عیسائی آپ کے پیچھے سے ہٹ جائے، 1 ہفتے میں آپ کو رخصت کروں گا. اس کا گناہ نہیں ہے، یہ اس کا جو بانی ہے. اس سے پہلے بزدار پلس کو مسلط کیا اس صوبے کے اوپر. یہ تو آپ نے خان صاحب کو مائنس کر دیا. ادھر ڈی سی کی پوسٹ کتنے پر بک جاتی ہے، سیکٹری کی پوسٹ یا تک ڈی چو یا تک نیچے اے سی لیول پر جائے تو برمار ہے کرپشن کی. ایک ڈی چو لگے ایران کن بعد 1,50,00,000 اس نے رشوت دی، تو کیا سروسز دیں گے؟ اس لیے تو یہ سانحات ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. ناظرین، خیبر پختونخوا اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے ایک کنفیوژن کی صورتحال ہے. حکومتی حکمت عملی جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بس وہ تاخیر سے کام لیا جائے اور اجلاس کے انعقاد میں رکاوٹیں ڈالی جائیں. بظاہر اگرچہ اپوزیشن کے پاس عددی لحاظ سے اتنی وہ تعداد نہیں کہ وہ ریکوزٹ کر سکیں، تو ان حالات میں اب خیبر پختونخوا اسمبلی کی جو اپوزیشن ہے اس کی کیا حکمت عملی ہے، یہ جاننے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن ڈاکٹر عباد اللہ صاحب کی خدمت میں. ڈاکٹر صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی کیا حکمت عملی ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک پیچیدہ صورتحال ہے آپ کے سامنے، اس سے آپ کس طرح نمٹنے کا وہ کر رہے ہیں، تیاری کیے ہوئے ہیں؟ شکریہ. یہ تو عجیب و غریب گورنمنٹ ہے. لاسٹ ٹائم بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب لاسٹ ایئر یہ نوٹیفائی ہوئے تو یہ سچویشن 3 مہینے اسمبلی کو تالے لگائے تھے. عجیب سچویشن. اس دفعہ کچھ اور بھی ہے، اس سے بدتر جو ہے. یہ اوت کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے لیے، یہ ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن اسی رات جس دن یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیشن آیا اسی رات ایک بہت بڑا المیہ بھی ادھر ہوا سوات میں. تو میں نے اسپیکر کو فون کیا اسی رات کہ آپ فرسٹ کو سیشن تھا، ایڈجرن تھا، اسمبلی واز ان سیشن، مطلب اس طرح نہیں واز ان سیشن، فرسٹ کو اس نے رکھا تھا. تو میں نے کہا فرسٹ کے بجائے آپ کل پہ لے آئے تاکہ یہ سوات پر ہم بحث کر سکیں. میں نے یہ بھی کہا کہ آپ کا سیم کہیں جا کر چھپ کر کسی کے ساتھ پیسٹری کیک کھا رہے ہو تو آپ رات 12 بجے سیشن کال کرتے ہو. تو یہ اتنا المیہ ہے، اجتماعی قتل ہوا ہے. ہم سارے جتنے بھی لوگ پختونخوا کے ہیں ہم شرمندہ بھی ہے اپنے مہمانوں کے سامنے کہ ٹورسٹ آئے تھے اور کیا ہوا. تو اس پہ اتنی بے حسی ہے کہ اسپیکر صاحب نے مجھے فون کیا کہ سیم کہہ رہے ہیں کہ آپ پروروک کریں، سیشن ختم کریں، اتنی سیریسنس سے. ابھی یہ والا کیس جو آپ کہہ رہے ہیں تو لاسٹ بھی ہم نے اس طرح کیا، الیکشن کمیشن نے کنڈیشنل کیا تھا، وہ ہمارے پاس موجود ہے کہ بیفور سینٹ الیکشن اوتھ از مینڈیٹری. بالکل ٹھیک ہے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. ابھی ہم نے وہ جمع میں بھی کیا ہے سیکٹری اسمبلی سیکٹری کے پاس، تو وہ کل کیا جواب دیتے ہیں. تو پھر کورٹ بھی آپشن ہے ہمارے پاس. لاسٹ ٹائم بھی کورٹ نے کلیئر کٹ کہا تھا، کورٹ کسی کو ایڈوائز کر سکتے کہ آپ اوت لے لیں، ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتا دیں اب چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خیبر پختونخوا سے جو سینٹ الیکشن کے لیے 21 تاریخ کا ڈیٹ بھی مقرر کیا ہے، تو آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ 21 سے پہلے جو آپ کی جو نئی آنے والی جو خواتین یا اقلیتی پی ایس ہے ان کے حلف کا ایشو بھی وہ ہو جائے گا؟ تو پھر اگلا جو چیلنج ہے تو سینٹ الیکشن، اس کے لیے کیا حکمت عملی بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ بھی تمام اپوزیشن میں چاہتا ہوں کہ جائنٹ ہم چلے، اور ہم کل یا پرسوں بیٹھیں گے بھی. اب کافی ملاقاتیں ہمارے ہو چکی ہیں مختلف پارٹیوں کے ساتھ. تو جائنٹ ہم بیٹھیں گے اور جائنٹ حکمت عملی ہوگی. جس طرح ہم نے وہ بجٹ میں سب کو ساتھ لے کر چلا، ابھی میں چاہتا ہوں کہ ہم سارے اپوزیشن اکٹھا چلے تو انشاءاللہ رزلٹ بھی زبردست ہوگا. ڈاکٹر صاحب، 2-3 دنوں سے آپ تواتر کے ساتھ آپ کے گورنر صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کیا ایسا کوئی وہ تو تجویز زیر غور نہیں کہ اسمبلی میں نو کانفیڈنس موشن کا کوئی طریقہ کار آپ اختیار کرنا چاہتے ہوں حکومت گرانے کے لیے؟ کوئی اس حوالے سے کچھ قیاساریاں بھی چل رہی ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہم نہیں گرا رہے، یہ خود گرنے والی ہے. اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کتنی گروپنگ ہے. یہ جو سچویشن کریٹ کیا یہ میں نے نہیں کیا. یہ ایک دن سیم آ کر کہہ رہے کہ جب تک وہ خان صاحب نہ کہے کسی کا باپ بجٹ پیش نہیں کر سکتا. نیکسٹ ڈے خدا جب پیش کرنے لگے میں نے کہا کہ آپ نے تو یہ کہا تھا. اس نے کہا نہیں، وہ میں نے یہ کہا تھا، خان صاحب نے کہا پیش کرو، لیکن پاس کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا جب خان صاحب نہ کہے.
جب پاس کرنے کے لیے آئے تو پھر میں نے کہا آپ نے یہ کہا تھا کسی کا باپ نہیں کر سکتا، اور یہ علیمہ کی ٹویٹ بھی ہے اس کی بہن کی، تو آپ کیوں پاس کر رہے ہو؟ یہ تو آپ نے خان صاحب کو مائنس کر دیا۔ پھر اس نے کہا کوئی سازش ہو رہی ہے، تو پھر میں نے پوچھا کون سازش کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا ایم آئی ہے، عیسائی ہے، آپ لوگ ساتھ ملے ہو۔ تو میں نے کہا ہم تو نہیں کر رہے، لیکن جو نام آپ نے لیے ایم آئی یا عیسائی، آپ کے پیچھے سے ہٹ جائے، ایک ہفتے میں آپ کو رخصت کروں گا۔ یہ خود ڈائلاگ مارتے، اس کے پاس کچھ ہے نہیں کرنے کا۔ تو یہ اپنے ایم پی ایز جو ناراض ہے اس سے، جو تجلیل اس نے کی ہے اپنے لوگوں کی، جس طریقے سے وہ پیش آتے ہیں، آپ خود یہ اسمبلی کے کوریج کے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں، آپ نے کبھی سیم دیکھا ہے کہ اس اسٹائل میں بات کرے؟ آپ نے ایک تقریر، کسی ایک تقریر میں اس نے کبھی شو کیا ہے کہ آئی ایم چیف ایگزیکٹو آف دس پروونس؟ آپ نے اس طرح بات سنی ہے؟ یہ کس لیول پہ جا کر یہ بدقسمتی، میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کا گناہ نہیں ہے، یہ اس کا جو بانی ہے، اس سے پہلے بزدار پلس کو مسلط کیا اس صوبے کے اوپر، ابھی یہ بیٹا ہے، تو صوبے میں کیا حشر نشر ہو رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے سواد ثانی کی انکوائری رپورٹ میں کیا ہے؟ نچوڑ پوائنٹ آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو نہیں پتہ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ قصوروار یہ ٹورسٹ تھے۔ اچھا، ملبہ انہی پہ جو متاثر قصوروار وہ جو شہید ہوئے وہ قصوروار تھے۔ یہ کتنی بے حیثی کی بات ہے! یہ گورننس کی فیلیور ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہم نہیں گرائے، خود گر جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بجٹ اسپیچ کے موقع پر آپ نے ایک بات کی تھی کہ یہ اس حکومت کا تو 12واں بجٹ ہے لیکن یہ آخری بجٹ ہوگا، تو آپ انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ نے یہ بات کی تھی یا آپ کی جو سیاسی وزڈم آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ انہیں یہ حکومت زیادہ چلنے والی نہیں ہے؟ یہ اس طرح یہ جو کہہ رہے ریبٹل میں اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں فلاں پارٹی کی کیا حیثیت ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی کیا حیثیت ہے، فلاں پارٹی کی کیا حیثیت ہے، مولانا صاحب کو بھی گالیاں نکالی، گورنر صاحب کو بھی گالیاں نکالی، ایجنسیوں کو بھی گالیاں نکالی۔ آپ نے پریس کانفرنس سنی ہے اس کی؟ اس طرح کہا تھا نا۔ یہ میں نے کہا تھا یہ 2020 میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، نیشنل اسمبلی میں خان صاحب بیٹھے تھے، میں نے کہا کہ میری گٹ فیلنگ ہے کہ یہ عمران جو ہے 5 سال پورے نہیں کریں گے۔ یہ سارے ہنس پڑے کہ ہم تو 30 تک ہے، یہ کیا کہا؟ میں نے جواب میں پھر یہ کہا اگر اس نے 5 سال پورے کیے تو میں سیاست سے ریزائن دوں گا، اگر پھر میں سیاست پہ آئے تو مجھے پتھر مار۔ دس از آن ریکارڈ، نیشنل اسمبلی کی ریکارڈ اٹھا لو۔ 2020 میں نے یہ کہا تھا۔ کیوں؟ اس کے جو گورننس تھے عمران کے، تو اس کے نیچے دب جانا تھا، وہی ہوا۔ یہ جو بڑھ کے مار رہے تھے اس کو رخصت کرنا مشکل کام تھا، اس سے بہت زیادہ مشکل تھا، ہم نے رخصت نہیں کیا۔ واحد بدبخت وزیر اعظم ہے اس ملک کی ہسٹری میں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کانسٹیٹیوشن میں ہے، آئینی طریقے سے نکالا گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ تو ہم نہیں یہ سوچ رہے، میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں گورننس بیٹر کرو، لیکن مجھے پتہ ہے ادھر ول ہے ہی نہیں، ویژن ہے ہی نہیں، اس طرف جانا ہے ہی نہیں، کرپشن کی بھرمار ہے۔ آپ کو خود پتہ ہے کہ ادھر ڈی سی کی پوسٹ کتنے پر بک جاتی ہے، سیکٹری کی پوسٹ، یہاں تک ڈی ایچ او، یہاں تک نیچے اے سی لیول پر جائے، تو بھرمار ہے کرپشن کی۔ اس لیے کامپیٹنٹ لوگ جو ہیں، جو رشوت نہیں دے سکتے وہ سائڈ پر ہو چکے ہیں، جو رشوت دے سکتے ہیں۔ ایک ڈی ایچ او لگے ایران کون بات ہے، 1,50,00,000 اس نے رشوت دی، تو کیا سروسز دیں گے؟ اس لیے تو یہ سانحات ہو رہے ہیں۔ تو اس کی گورننس نہیں ہے، یہ لوگ خود اس کو اپنے گرائیں گے۔ یہ یس،